اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عمر، کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، دروازے پر کھڑے ہوئے نوجوان کی گریہ زاری نے میرا جگر جلا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر لاؤ۔ جب نوجوان حاضر خدمت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ اس جوان نے عرض کیا، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تجھے بخش دے گا۔ وہ نوجوان بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میرا گناہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میرا گناہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ اس نوجوان نے عرض کیا، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اپنا گناہ بتاؤ۔ اس نوجوان نے عرض کیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ اس نوجوان نے عرض کیا، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرا گناہ بخش دیا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مطلع فرما دے، وگرنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنا دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔